بات اس حوالے سے یہ عید والے دن جب ہم جانور ذبح کر لیں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ سنت کے مطابق جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں جو کنفیوژن ہے وہ یہ کہ اب وہ جب ذبح کرنے کے بعد ہم نے کھانا پینا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں حلال جانور ہے، اس کا سب کچھ ہی حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے، جانور ضرور حلال ہے، لیکن حلال جانور میں 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے کھانے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ فرماتے جو خبیث چیزیں ہیں، ناپسندیدہ، وہ چیزیں میرا نبی تم پر حرام کرتا ہے، وہ تم نے نہیں کھانی۔ اب ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ آپ دیکھ لیں جتنی گندگی والی حشرات الارض ہم لوگ یہ نہیں کھاتے، یہ ناپسندیدہ چیزیں خبائث ہیں۔ اب حلال جانور میں 7 چیزیں ایسی ہیں جو خبیث ہیں، گندی ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی میں روایت آتی ہے منع فرمایا کہ یہ 7 ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یہ نہیں کھانی، حضور کو یہ ناپسندیدہ تھی۔ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے خون، کوئی بھی نہیں کھاتا، ٹھیک۔ نمبر 2 مادہ کی شرمگاہ، کوئی بھی نہیں کھاتا۔ نمبر 3 نر کی شرمگاہ، کوئی بھی نہیں کھاتا۔ نمبر 4 نر مادہ دونوں کا مثانہ جہاں خون جمع ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں کھاتا۔ نمبر 5 پتا، یہ زہر والا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں کھاتا۔ نمبر 6 غدود، یہ ہر جانور میں نہیں ہوتا، بعض جانوروں میں بیماری ہوتی ہے، ان کے نرم گوشت اور کھال کے درمیان گلٹی سی بن جاتی ہے، اس کو غدود کہتے ہیں، یہ کسی کسی جانور میں ہوتا ہے۔ تو 6 نمبر پہ یہ غدود، یہ بھی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ 6 کی 6 چیزیں ہر بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانی، کیوں؟ ابے یہ بھی کوئی کھانے کی چیزیں ہیں، اور ویسے بھی ہمارے نبی نے منع کیا، ہم کیوں کھائیں بھائی؟ اب 7ویں چیز ایسی ہے جتھے آ کے بندے دا ایمان خراب ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کپورے خصیتین، اس سے بھی حضور نے اسی حدیث میں منع کیا۔ اب ایک حدیث کی 6 چیزیں ہر مسلمان کہتا ہے جی مجھے قبول ہے، اور 7ویں چیز کے بارے میں سر کھجا کے کہتا ہے جی دین چ اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے دی، ماڑی موٹی تو رعایت ہونی چاہیے دی۔ ایک عورت تھی، اس کا خاوند مر گیا، وہ بیچاری رو رہی تھی، کہنے لگی ہائے میرے آدمی کی گاڑیاں کون سنبھالے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا کہتا بہن میں جو ہوں، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتی ہائے میرے خاوند کی فیکٹریاں کون چلائے گا؟ تو پھر وہی بندہ کھڑا ہوا کہتا بہن میں جو ہوں سنبھالوں گا، آپ گھبرائیں نہ۔ کہتی ہائے میرے خاوند کا پورا بینک بیلنس کون سنبھالے گا؟ کہا بہن میں جو ہوں، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ پھر کہتی ہائے میرے آدمی کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ اچھا، اب وہ بندہ کھڑا ہو کے کہتا یار تسی بھی بولو، سارا کچھ میں ہی کرنا ہے۔ تو جو مطلب کی باتیں ہیں وہ میں کروں گا، اور جہاں دیکھا بھی مشکل ہے وہاں کہتے ہیں تسی کرو۔ اب 6 چیزیں واقعی گندی ہیں اور کوئی ان کو نہیں کھاتا، کیوں؟ کہتے جی اللہ دے نبی نے کہتا مسلمان دی کی مجال ہے کم کرے، اور جو ہی خصیتین کی باری آئی کہتے نہیں یار ایڈی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے دی، ماڑے موٹے تے گنجائش ہونی چاہیے دی۔ جس طرح باقی چیزیں گندی ہیں، کپورے بھی تو اسی گندگی کا حصہ ہیں، تو جب اپنے نبی کے کہنے پر 6 چیزیں چھوڑ دی ہیں تو 7ویں بھی چھوڑ دو یار، کیا بات ہو گئی کہ جی نہیں یہ مردانہ طاقت کے لیے بڑی زبردست چیز ہے؟ بھائی اور بھی بڑا کچھ ملتا ہے مردانہ طاقت کے لیے، کیپسول ملتے ہیں، دوائیاں ملتی ہیں، آپ وہ استعمال کر لیں، جو حلال ہے یہ ضرور تم نے استعمال کرنی ہے۔ اب بھائی دیکھو عرض یہ ہے لوگوں کو محبت سے سمجھائیں کہ یہ کوئی کھانے والی چیزیں نہیں، شرم دلانی چاہیے یار یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، حیا کرو کہ یہ کس طرح تم اس کو، غیرت تمہاری گوارا کرتی ہے تم اس کو کھا لیتے ہو۔ تو اس لیے بھائی یاد رکھیں، اب لوگوں کو سمجھائیں محبت سے، کپورے کھانا، خصیتین کھانا مکروہ تحریمی ہے، جیسے خون حرام ہے، اسی حدیث میں خون کو منع کیا، اسی میں کپورے کو منع کیا۔ خون نہیں کھاتے، پتا نہیں کھاتے، مثانہ نہیں کھاتے، اور شرمگاہ نہیں کھاتے تم نر اور مادہ کی، تو یہ بھی مت کھاؤ نا، یہ بھی تو بری چیز ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اوجڑی نہیں کھانی چاہیے جی، اوجڑی حرام آ، اوجڑی مکروہ آ، کیوں؟ اے بھی گندگی ہوندی ہے، اے نہیں کھانی چاہیے۔ دیکھیں
7 چیزوں سے ہمارے نبی نے منع کر دیا، ان 7 چیزوں میں اوجڑی نہیں ہے، ان 7 چیزوں میں اوجڑی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اوجڑی کی گنجائش ہے۔ اب اوجڑی کا مسئلہ سمجھ لیں، اوجڑی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ اوجڑی جس کو اچھی طرح دھویا گیا، صاف کیا گیا، اس میں نہ کوئی گندگی کا اثر ہے نہ بدبو ہے، بالکل صاف ستھری ہو گئی ہے، یہ اسی طرح کھانا صحیح ہے جیسے باقی گوشت کا کھانا حلال ہے، اس کا بھی کھانا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اوجڑی میں بدبو آ رہی ہے یا اس کے اندر گندگی کے اثرات موجود ہیں تو ایسی اوجڑی کا کھانا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اوجڑی ہے، اس لیے کہ دھلی ہوئی صحیح نہیں ہے، اس گندگی اور بدبو کی وجہ سے اس کا کھانا پسندیدہ نہیں ہے۔ باقی بیچاری اوجڑی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو آپ مثلاً کہ ران کی بوٹی نکالیں اور اس بوٹی پر گندگی لگ جائے تو اس بوٹی کا کھانا اسی گندگی کے حالت میں جائز ہوگا؟ نہیں، اس کو دھو کر صاف صوف کر کے اب پکا کر کھائیں گے، اب صحیح ہے۔ تو جیسے عام گوشت گندگی کے ساتھ پکائیں گے تو اس کا کھانا صحیح نہیں، اسی طرح اوجڑی بھی اسی گندگی کے ساتھ پکائیں گے تو کیسے صحیح ہوگا کھانا؟ دھلی ہو، صاف ستھری ہو، پھر اس کے اندر بدبو نہ ہو تو آپ اس کو کھا لیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے جی اوجڑی کھانا تو صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی یہاں تو گندگی جمع ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا پورے جسم میں خون گھومتا رہتا ہے تو خون بھی تو حرام ہے، تو وہ گوشت ہم کیسے کھا لیتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ پھر کہتا جی ہاں گل تو تہاڈی صحیح ہے، دودھ بھی خون اور گوبر کے بیچ سے نکل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ ہم کیسے کھا لیتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے دودھ میں خون گوبر کا اثر تو نہیں، بدبو تو نہیں، تو کھا پی لیجیے آپ۔ اگر دودھ میں بدبو آ رہی ہو گوبر کی تو آپ کیسے اس کو پئیں گے؟ اسی طرح اوجڑی میں اگر بدبو نہیں ہے تو آپ اس کو کھا لیجئے، اگر بدبو آئے تو اس کا کھانا مکروہ ہے، پھر اس کو بالکل مت کھائیں۔ یہ مسئلہ صاف صاف لوگوں کو بتا دینا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ ایسی کنفیوژن تھی جو عام طور پر سوشل میڈیا میں بہت عام ہو چکی ہیں، ہمیں ان سب کا مقابلہ بھی کرنا ہے، امت کو سمجھانا بھی ہے اور لوگوں کو سنبھالنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔